باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں نہایت ہی ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ پروگرام گلوبل ٹیلی تھون کے نام سے پوری دنیا میں ہیومینٹی فرسٹ کو منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آج محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو بھی لائیو گلوبل ٹیلی تھون جو ہے وہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مکرم آصف بن عبید صاحب، مربی سلسلہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں۔ De Nederlandse vertaling van de zojuist voorgelezen vers van de Heilige Koran. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Gij moslims zijt het beste volk dat voor de mensheid ter lering is verwekt. Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En indien de mensen van het boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovig, maar de meesten hunner zijn overtreders. Jazakumullah. جزاکم اللہ ربی صاحب۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے آغاز میں ہیومینٹی فرسٹ کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا اظہار 1992 میں کیا کہ جماعت کی ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے جو بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کر سکے۔ پھر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1995 میں باقاعدہ ہیومینٹی فرسٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا۔ اب محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ 60 سے زیادہ ممالک میں قائم ہو چکی ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ بیلجیم میں قائم ہے اور اپنی توفیق کے مطابق جو خدمت انسانیت کا جو فریضہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اپنے پینلسٹ سے
اردو زبان میں گفتگو کریں گے. پروگرام کا دوسرا حصہ نیدرلینڈ زبان میں پیش کیا جائے گا اور پروگرام کا تیسرا حصہ جو ہے وہ فرینچ زبان میں پیش کیا جائے گا. اس لیے میری تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے تمام فیملی ممبران کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں. اس وقت آپ کی اسکرین پر جو ہم سے رابطہ نمبر ہے وہ بھی آ رہا ہے. آپ اس رابطے کے نمبر کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے عطیات جو ہے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اپنا جب وعدہ آپ لکھوائیں تو اس میں ضرور اپنا نام مینشن کریں اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کس پروجیکٹ میں کس مد میں جو رقم ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس سال جو ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم ہے اس کو مرکز کی طرف سے 25,000 یورو کی کلیکشن کا ٹارگٹ ملا ہے. اسی طرح یہی ٹارگٹ پچھلے سال بھی مرکز کی طرف سے ملا تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی دعاؤں اور آپ سب کے تعاون سے ہیومینٹی فرسٹ نے جو ہے وہ اچیو کر لیا تھا. اس سال بھی اگر آپ سب کا تعاون رہے گا تو ہم یہ بآسانی جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. ابھی جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شریک گفتگو ہوں گے میں ان کا تعارف کر دوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مکرم و محترم امیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر ادریس احمد صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مکرم بشارت ثاقب صاحب چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام کے شروع میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی ایک دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور دن بدن یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں محترم امیر صاحب سے اس حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ محترم امیر صاحب اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ کتنا بڑا ہے اور کیوں یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جزاکم اللہ رب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ہمارا موضوع تو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں لیکن میں اس موقع کی مناسبت سے سب سے خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس جان کو بھی وہ پیدا کرتا ہے اس کو جو کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ مہیا کر دیتا ہے. اور یہ ایسا دعویٰ ہے قرآن کریم کا کہ جس کو سارے سائنسدان اور جو فوڈ کے اوپر ایکسپرٹ کام کرنے والے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ افریقہ ہو یا ایشیا ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو جہاں جہاں فوڈ شارٹیجز ہیں زیادہ تر وہ ہیومن مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں. وہ جنگوں کی وجہ سے ہیں, وہ جو سول وارز ہیں, پھر بعض بڑی قوموں کے اپنے جو مفادات کی وجہ سے بعض علاقوں میں مسائل ہیں, اور بعض ممالک میں جیسے افریقہ میں کم علمی ہے, جیسے کہ فوڈ ٹیکنالوجی اور فوڈ پروڈکشن میں دنیا بہت ترقی کر گئی لیکن بہت سے ممالک نے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس کو اہم نہ سمجھا کہ اپنے لوگوں کو اپنے حالات کے مطابق اس کا علم دے سکیں. یہ افسوسناک ہے بہرحال کہ صرف افریقہ میں ہی تقریباً 500 ملین سے زائد لوگ ہیں جو بڑی جو پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں, اور اس میں ایک بڑی تعداد ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ جن کی ایوریج جو ڈیلی انکم ہے وہ $2 سے بھی کم ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کر لیں کہ جیسے اب ایتھیوپیا میں صومالیہ کی جو پرانی مار ہے اور ایسٹ میں بھی ایتھیوپیا میں بھی جو تیگرا ریجن وغیرہ میں بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور فوڈ کے مسائل پیدا شروع ہوئے ہیں, تو یہ اس کو صرف افریقہ میں ہی اور بڑھائے گا. جائے کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کا جو بھی سیاسی پس منظر ہو لیکن ان دی اینڈ جو عام انسان ہیں ان کے لیے نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے لیے فوڈ شارٹ ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے بہرحال جماعت تو اپنی توفیق کے مطابق جماعت کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لمبے عرصے سے بار بار پیس سمپوزیم اور اپنے دوروں کے دوران دنیا کی ساری لیڈرشپ کو یہی توجہ دلا رہے ہیں کہ انصاف سے کام لیا جائے, امن کی راہیں کھلی رہیں تو انسانوں کے لیے اپنے علاقوں میں فوڈ کی کمی نہیں ہے.
لیکن دنیا ابھی تک اس آواز کو اس طرح نہیں سن رہی بدقسمتی سے جیسے سننا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف افریقہ بلکہ اچھے ترقی پذیر ممالک جیسے انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا اور بہت سے ممالک ہیں جہاں بھی آپ کو ایسی زونز ملیں گے جہاں فوڈ شارٹیج ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال پھر جماعت کا کام تو ہے خدمت کرنا جس حد تک ہمارا رول ہو۔ تو ہیومینٹی فرسٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عرصے سے نہ صرف ڈیزاسٹر میں اور ایمرجنسی سچویشن میں فوڈ سپلائیز دے رہی ہے، بلکہ جماعت تو ان کو لانگ ٹرم سلوشن دے رہی ہے کہ دے آر ناٹ پرووائڈنگ دیم ود دی فش، وہ تو ان کو فش پکڑنا سکھا رہے ہیں۔ تو زراعت میں جماعت اپنی جتنی بھی ایکسپرٹیز ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی زراعت ہے، تو حضور نے بڑی دلچسپی سے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے جس حد تک ممکن ہے اس علم کو بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپنے ملکوں میں یہ گندم زیادہ اگا سکتے ہیں، چاول کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، اور سیڈ پروڈکشن اور پروسیسنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہیومینٹی فرسٹ کو اس لحاظ سے جزا بھی دے، اور اللہ تعالیٰ کاموں میں وسعت اور برکت دے کہ جو انسانوں کی یہ جو فوڈ شارٹیجز افسوسناک ہے، بہرحال یہ ریالٹی ہے، یہ موجود ہے، کہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ استاذ محترم امیر صاحب، آپ نے تفصیل سے جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیا ہے۔ جو اگلا میں محترم بشارت ثاقب صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ بشارت صاحب، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ کیا خدمت کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں، ہیومینٹی فرسٹ آپ کے ڈونیشن سے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں جو ایک بہت بڑی قدرتی وبا کووڈ-19 پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس طرح ہیومینٹی فرسٹ نے پوری دنیا میں کام کیا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ جو بیلجیم ہے بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، ساری دنیا کی ہیومینٹی فرسٹ جہاں جہاں بھی ان کی برانچیں ہیں سب مل کے ایک امبریلا کے نیچے کام کرتی ہیں، وہ ہے ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل، اور اس کی نگرانی جو ہے خلیفہ وقت کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کی ہدایت اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پیسوں میں بھی بہت برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ کام جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ نہیں کر پاتی جو تھوڑے سے پیسوں میں ہیومینٹی فرسٹ کر گزرتی ہے۔ جیسا کووڈ-19 کے دوران پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہیومینٹی فرسٹ نے 10 ملین سے زیادہ لنچ باکس تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ ملینز آف ماسک حکومتی لیول پر بھی دیے گئے اور مختلف ہاسپٹلس میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، اور پھر جو میڈیکل میں گاؤنز وغیرہ استعمال ہوتے تھے وہ بھی مختلف ممالک میں تقسیم کیے گئے۔ جیسا کہ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، اپنی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہونے کے ناطے بہت زیادہ تو کام نہیں کیا ہم نے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم نے 14,000 لوگوں تک جو ہے مختلف چیزیں پہنچائی۔ جیسے میں تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں اس میں، جیسے ہم نے 5,000 ماسک تقسیم کیے جو مختلف کیئر ہوم تھے، ان میں قربانی کے پروگرام کے تحت ہم نے لوگوں کی مدد کی۔ یہ مدد جو ہے افریقہ میں کی گئی تھی۔ 11 ہاسپٹل میں مختلف جو میڈیکل سٹاف تھا ان کی مدد کی گئی۔ پھر اور جو غریب لوگ تھے یا جن کی انکم کم تھی ان کو فوڈ باکس کے تحت مدد کی گئی۔ بعض علاقوں میں ہم نے لنچ پیکٹ تقسیم کیے، جو یہ کام ابھی بھی جاری ہے۔ میں اس سلسلے میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ فوڈ سیکیورٹی کے معاملات صرف افریقہ میں ہی نہیں ہیں، بلکہ جو ایسٹ یورپین کنٹری ہیں یا بیلجیم ہے، یہاں بھی بعض گھرانوں میں مشکلات ہیں جو عام بندے کو نظر نہیں آتی۔ جیسے بالٹر کی تمام ریاستیں جو ہیں ان کی انکم بھی $1 سے کم ہے۔ ان کے دیہاتوں میں چلے جائیں
تو सर्दी के ज़माने में इलेक्ट्रिक और गैस तो की जा उनके पास अपने घर को गर्म करने के लिए लकड़ी भी मौजूद नहीं होती या वो ख़रीद नहीं सकते। ह्यूमैनिटी फर्स्ट उन इलाकों में काम कर रही है, क्योंकि अब हमारा जो वर्किंग रिलेशन है वो जर्मनी के साथ हजूर अक़दस की मंजूरी से हुआ है। बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही हैं इस सिलसिले में फूड सिक्योरिटी में आता है कि जैसे अमीर साहब ने मेंशन किया है कि बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है वो अपने लोगों को वसाइल नहीं बहम पहुँचाती। उसमें एक करप्शन भी है, उसमें जो है लोगों का उस तरह ख्याल नहीं रखते या लोगों के मतलब उस तरह नहीं सोचते जिस तरह उनको सोचना चाहिए। अफ्रीका में जो है फूड सिक्योरिटी के ही नाते ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है लोगों को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपने फूड के मतलब खुद कफील हो सकें और अपने जो छोटा सा उनका जगह है वहाँ कुछ सब्जियाँ या कुछ और चीज़ें उगा के अपने गुजर बसर कर सकें। इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो हैं हुनरमंद बने और अपने लिए रिज़्क कमा सकें। इसी तरह स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तालीम दी जा सके और वो अपने माशरे का मुफीद फ़र्द बन सके। जज़ाकुमुल्लाह हसन ज़ा बशारत साहब, हमने देखा कि कोरोना क्राइसिस के दिनों में ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट बेल्जियम को मुख्तलिफ़ बेघर अफराद को जो है वो खाना देने का तौफ़ीक मिलती रही है। मैं अपने नाजरीन को दोबारा याद दहानी करवाता चलूँ कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उसके ज़रिए से हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए से आप अपना जो वादा है वो भी लिखवा सकते हैं। वादे के साथ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें और ये भी बताएं कि आप चूँकि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं आप किस मद में जो है वो डोनेशन देना चाहते हैं। अब जो हम देखते हैं कि गरीब ममालिक में बेशुमार आँखों की बीमारियां, मैं मोहतरम अमीर साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। गरीब ममालिक में अमीर साहब हम देखते हैं कि बेशुमार आँखों की बीमारियां हैं जिनमें से एक मोतिया की बीमारी भी है और बाज़ औक़ात वसाइल ना होने की वजह से लोग ऑपरेशन नहीं करवा सकते और जिसकी वजह से जो है वो आँखें ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो आपको भी अल्लाह ताला के फजल से एक लंबा अरसा अफ्रीका में खिदमत की तौफीक मिली है, अगर आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ बता सकें। जैसा कि आपने फरमाया कि ये गरीब मालिक में सारों में ये मसाइल मौजूद है कि बहुत सी आम बीमारियां हैं जिनका बड़ा सस्ता और सिंपल इलाज है, लेकिन चूंकि उनको एक्सेस नहीं है और माली हालात इतने ख़राब हैं कि वो इलाज नहीं करा पाते। तो इसमें अमूमन हमारा फोकस अफ्रीका पर रहता है। हालांकि मुझे पता है कि जितनी वो जो अमेज़ोनियन ज़ोन है सारी साउथ अमेरिका भी, वहाँ भी बड़े शदीद मसाइल हैं इसी तरह के गुर्बत के और बीमारियों के। तो कैटरेक्ट का ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अल्लाह ताला के फजल से बहुत बड़ी तादाद में खिदमत की तौफीक मिली है। तो नाजरीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो समझ सकें कि कैटरेक्ट कोई पेचीदा मर्ज़ नहीं है। हर इंसान को 45-50 साल के बाद एक रिस्क होता है कि उसका जो लेंस है वैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो मूव करता है, वो अपने आप को अडेप्ट कर सकता है करीब देखने के लिए और दूर देखने के लिए। तो जब ये उसकी जो प्रोटीन है उसके अंदर जो भी जेली बनी होती है, जब वो डीनेचर होना शुरू हो जाए, अपनी असल हालत को छोड़ना शुरू कर दे, तो फिर ये ट्रांसपेरेंट की बजाय सफ़ेद होना शुरू हो जाता है जैसे अंडे की सफ़ेदी की तरह। और दूसरा इसकी जो मूवमेंट की कैपेसिटी वो कम होती जाती है। तो अच्छा खासा इंसान भी अगर इसका इलाज ना हो तो शुरू में उसकी नज़र के मसाइल होते हैं, फिर नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ये ऑपरेशन कंट्री टू कंट्री कोई बहुत महंगा नहीं है। इसमें शायद वो 20, 30, 40 यूरो, पाउंड, 50 से ज़्यादा नहीं लगते होंगे कंट्री टू कंट्री। तो अल्लाह ताला के फजल से ह्यूमैनिटी फर्स्ट के जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं, और इसमें देखें लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अफ्रीका के एक इलाके से 50-100 किलोमीटर जाके अपना इलाज कर सकें। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अल्लाह ताला के फजल से ये तौफीक मिली कि उन्होंने मोबाइल आई क्लिनिक्स बनाए और उसके ज़रिए 5 ममालिक में ही तकरीबन कई हज़ार
کیٹریکٹ کے آپریشنز کرنے کی توفیق ملی، اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں واپس آ جانے والی بات ہے. دیکھ سکنا اور نہ دیکھ سکنا کتنا بڑا فرق ہے. تو اگر گلوبلی دیکھا جائے تو ہیومینٹی فرسٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کیٹریکٹ کے اور جو سائٹ کریکشن کے آپریشنز ہیں وہ کوئی 20,000 کر چکی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ بہت جس کے لیے لیزر اور اینٹی بائیوٹکس اور کمپلیکیٹڈ آفتھلمولوجیکل انٹرونشنز کی ضرورت ہو. بڑا سمپل آپریشن ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بڑی عمر کے لوگ بلکہ بچے بھی اور درمیانی عمر کے لوگ بھی متاثر ہیں. تو ہماری تھوڑی سی مدد سے ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے وہ اندھیروں سے نور میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ امیر صاحب. جس طرح محترم امیر صاحب نے فرمایا آپ کی چھوٹی سی جو ڈونیشن ہے وہ کسی کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے. اس لیے یہ بالکل نہ سوچیں کہ چھوٹی سی ڈونیشن سے کیا فائدہ ہوگا. جتنی توفیق ہے اس کے مطابق آپ ضرور اس صدقہ جاریہ میں جو ہے وہ ضرور حصہ لیں. ایک میرے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہے یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال و متاع کو اور زیادہ بڑھا. اور جو بخل سے کام لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی راہ میں نہیں پیش کرتے، اس کے متعلق فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا اس کے مال و متاع کو برباد کر دے. تو ہم معزز ناظرین کرام اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہماری چھوٹی سی جو ڈونیشن ہے وہ کسی کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے. اب میں مکرم بشارت صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. بشارت صاحب، ہیومینٹی فرسٹ کا ایک بڑا ہی اہم پروجیکٹ جو ہے وہ واٹر فار لائف ہے. اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہیومینٹی فرسٹ کس طرح دنیا میں کام کر رہی ہے. جزاکم اللہ. جیسا کہ بہت سارے ہمارے دوستوں کو علم ہے کہ واٹر فار لائف زندگی کے لیے بہت ضروری ایک پروگرام ہے. بہت سارے غریب ممالک افریقہ اس میں خاص کر ایون پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی یہ پرابلمس ہیں. اگر افریقہ کا ایک رفسہ جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ ہر 3 میں سے 1 بندے کو صاف پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. اور ایشیا میں دیکھا جائے تو ہر 7 میں سے 1 بندے کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور اقدس کی ہدایت کے مطابق جہاں جہاں ہم خدمت کر سکتے ہیں کرتے رہیں. احباب سے ضرور میں کہوں گا کہ بعض احباب سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ یا اتنا بڑے پیسے ہمارے لیے دینا ناممکن ہے. آپ کسی بھی مد میں، یعنی کہ واٹر فار لائف ہو یا آنکھوں کا عطیہ ہو یا کسی بھی مد میں آپ دینا چاہتے ہیں، چاہے 1 یورو دیں، 10 یورو دیں، 1000 یورو دیں، یہ آپ پہ ہے. کوئی ہیومینٹی فرسٹ کا پرسن آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ نے اتنے کم کیوں دیے. یہ سب اللہ کی راہ میں ہم ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو غریب ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جو بیلجیم نے کیا ہے پچھلے 10 سال میں، یہاں پوری دنیا میں ہیومینٹی فرسٹ نے کیا ہے. ہیومینٹی فرسٹ اس وقت پچھلے سال تک 4000 سے زیادہ انسٹالیشن کر چکی ہے واٹر پمپ اور واٹر ویلز، اور اس میں مور دین 40 ملین پیپل جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کے حضور ضرور دعا کرتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے یہ عطیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت دے، ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. میں بیلجیم کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی 50 انسٹالیشن جو ہے بیلجیم کے لوگوں کے عطیے سے بن چکی ہیں. اور انشاءاللہ اگلے مثال کے طور پہ اگلے سال تک مجھے بہت امید ہے کہ آپ 8 انسٹالیشن ہم کروا لیں گے. اس سال نہیں ہو سکی ابھی تک، اس کی وجہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کروا سکے جس طرح کام ہونا چاہیے. ریسٹرکشن ہے جانے کی ادھر ادھر،
اور جو ٹیم ہیومینٹی فرسٹ کی کام کرتی ہے فیلڈ میں وہ اس طرح کام نہیں کر سکتی جس طرح عام دنوں میں کرتی رہی ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو اس سے زیادہ بھی انسٹالیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و نفوس میں برکت دے اور اس میں جتنا بھی ڈونیشن آپ کریں گے ہمیں قبول ہے, چاہے وہ 1 یورو ہو یا 10 یورو ہو یا 1000 یورو ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جزاکم اللہ حسن الجزا بشارت صاحب. معزز ناظرین کرام, ہم چونکہ ہیومینٹی فرسٹ کے مختلف پروجیکٹس پر بات کر رہے ہیں, اسی طرح ایک بڑا ہی اہم پروجیکٹ ہے جس پر ہیومینٹی فرسٹ کافی لمبے عرصے سے کام کر رہی ہے, وہ ہے نالج فار لائف. دیکھتے ہیں کہ جماعت نے اللہ کے فضل سے افریقہ میں بے شمار اسکول اور کالجز بنائے ہیں. اس حوالے سے میں محترم امیر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس حوالے سے ہیومینٹی فرسٹ کس طرح انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. جزاکم اللہ. جیسے کہ صدر صاحب ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ افریقہ کی مختلف تنظیمیں چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں وہ خدمت کر رہی تھیں, لیکن وہ ایسے ہی تھا کہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن تھے اور لوگوں کو کمپیٹنس اور علم دیے بغیر یہ توقع کرنا کہ یہ بھوک سے نکل آئیں گے یا اپنی زندگی سنوار لیں گے یہ ممکن نہیں ہوتا. تو جیسا کہ قرآن کریم نے جو پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ سیکھو, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ نے بھی اس میں اپنی پلاننگ میں اور اپنی ایگزیکیوشن میں پچھلے کئی سالوں میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے. اور اس میں جماعت علم تو لمبے عرصے سے دے رہی تھی. جماعت کے تو افریقہ میں جو سکولز ہیں وہ بڑے لمبے عرصے سے قائم ہیں, پرائمری سیکنڈری, اور لیکن جماعت نے اب اس طرف بھی توجہ کی تھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے بہت سے مسائل غربت کے حل کیے جا سکتے ہیں. تو جس میں نصرت جہاں اسکیم کے تحت عام علم جو غریب کی پہنچ سے دور ہے اچھے ممالک میں بھی, تو وہ پہنچایا جا رہا تھا نصرت جہاں اسکیم کے ساتھ. تو ہیومینٹی فرسٹ نے اس میں آ کر یہ خدمت کی توفیق ملی ہے کہ بہت سی جو پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ پہنچائی ہے, اور اب اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ ٹیکنیکل اور آئی ٹی کی ٹیکنیک حاصل کر کے بہت سے ممالک میں یہ لوگ اچھی جابس پر جانا شروع ہو گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ شروع ہو گئے ہیں اور اپنے ادارے بننا شروع ہو گئے ہیں. ورنہ افریقہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے لیے یورپ اور امریکہ پر ڈپینڈ کرتا تھا, چاہے وہ ویب ڈیزائننگ ہو, پروگرامنگ ہو, اور آج کو پتہ ہے کہ ایشیا ہو, افریقہ ہو, دنیا کا کوئی بھی حصہ کمپیوٹر کے بغیر نہیں چل رہا تھا. تو یہ بڑی غیر معمولی اچیومنٹ ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہیومینٹی فرسٹ کا بڑا غیر معمولی اقدام ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور یہ بڑھتا چلا جائے اور لوگ اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, ایز اے فرد بھی اور ایز اے قوم بھی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ محترم امیر صاحب. اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً 1.5 سال سے دنیا میں جو کرونا کا کرائسس آیا ہوا ہے, اس حوالے سے میں محترم بشارت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم نے کیا کام کیا ہے. اور ابھی چند ہفتے پہلے ہی بیلجیم کے 2 ریجنز میں تباہ کن سیلاب آیا تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہیومینٹی فرسٹ کو کافی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی توفیق ملی. اس حوالے سے اگر بشارت صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ خاص طور پر کرونا کرائسس کے دنوں میں کیا کام کیا گیا ہے, اور یہ سیلاب جب آیا تھا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں. جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ کرونا کے متعلق تھوڑی سی میں تفصیل بتا دی ہے کہ ہم نے تقریباً 14,000 لوگوں تک فوڈ پرووائڈ کیا ہے, اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دی ہے, اور پوری دنیا میں 10 ملین لنچ ہم نے تقسیم کیے ہیں, یعنی ایز اے ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل. بیلجیم میں 14,000 ہیں اس کی تعداد. اسی طرح دوسرے ممالک جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں انہوں نے زیادہ کیے ہیں. جیسا کہ جولائی میں سیلاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امیر صاحب کی ہدایات کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق ملی, اور امیر صاحب نے اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم سے تعاون کیا,
اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور اس قوم کا ہم پہ احسان ہے کہ یہاں ہمیں انہوں نے رہنے کی اجازت دی ہے، تو یہ وقت ہے، ان کے لیے مشکل گھڑی ہے، تو ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ تمام تنظیموں نے بلاخصوص خدام الاحمدیہ، صدر خدام الاحمدیہ نے بہت تعاون کیا۔ روزانہ رات کو بیٹھ کے ہم فون کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ نے صبح آنا ہے، اس کار خیر میں حصہ لینا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے جو نتائج نکلے ہیں اس ریجنز میں وہ بہت زیادہ ہیں، شاید وہ ہم دوسرے پروگراموں کے ساتھ حاصل نہیں تھے کر سکتے۔ ہم لیج ریجن میں ویرویے، دولہاں، ایوپن، ان جگہوں پہ مختلف جو ہیں تنظیمیں شروع میں ان سے مل کے کام کیا، لیکن بعد میں لوکل جو اتھارٹی تھی انہوں نے خود ہی ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کون لوگ ہیں، ہماری مدد کریں۔ وہاں پہ جو تباہی ہوئی تھی وہ لوگ جانتے ہیں، یا وہ خدام جانتے ہیں، یا وہ انصاف جانتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹی وی پہ دیکھنا اور گراؤنڈ پہ جا کے دیکھنا بہت مختلف دو چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر روز لوگوں کو کھانا مہیا کرنا، ان کے گھروں کی صفائی، پھر امیر صاحب کی ہدایت کے مطابق صفائی کی پروڈکٹ ان کے گھروں میں تقسیم کی گئیں، کھانا ہر روز تقسیم ہوتا تھا، پانی کی بوتلیں ہر روز تقسیم ہوتی تھی۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ کا میں ذکر کرتا ہوں، امیر صاحب نے بھی بتایا، امیر صاحب کے بھی لمحے ہیں۔ ایک بوڑھی فیملی تھی، انہوں نے ہم سے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم تمام لوگوں کی، دوسرے گھروں کی خدمت کر رہے ہیں اور خوشی خوشی کر رہے ہیں، ان کے گھروں کی صفائی تک کر رہے ہیں، ان میں سے سارا گارا نکال رہے ہیں، جو چیزیں خراب ہو گئیں باہر سڑک پہ رکھ رہے ہیں، تو اس نے پھر کہا کہ میرے گھر کی بھی آپ صفائی کر دیں۔ جب خدام نے مل کے اس عورت کے گھر کی صفائی کر دی اور جو سامان خراب ہو چکا تھا وہ سڑک پہ رکھ دیا، تو وہ کہنے لگی ساری عمر میں نے غیر ملکیوں سے نفرت کی ہے، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو آج سے میں اس نفرت کو ختم کرتی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا اس نے یہ بات ہمیں ہی کہی ہوگی؟ نہیں، اس کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہوں گے ان سے بھی کہی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ہم نے پھر ایک اور ریجن تھا نیمور، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم 3 دن وہاں گئے اور وہاں کے لوگوں کے بھی تاثرات کچھ ایسے تھے۔ جب پہلے دن ہم گئے، ایک گھر کی ہم نے صفائی کی، وہ 2 بوڑھے میاں بیوی تھے۔ ہم جب ان سے کہا کہ ہم آپ کے گھر کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، تو کہتا آپ کیا صفائی کریں گے، میری کیا مدد کریں گے، ہم تو بہت مشکل میں ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم آپ کی مشکل آسان کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ یہاں کرسی لے لیں اور بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے، تقریباً ہم نے 1.5 گھنٹہ لگا کے اس کے سارے گھر کی صفائی کر دی اور فرش کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہاں پہ کوئی نقصان ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جو سامان تو ضائع ہو گیا وہ اس کو تو نہیں ہم واپس لا سکتے تھے، لیکن اس کے گھر کی ایسی صفائی کی کہ وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اور ہمارے دوستوں کی ہیومینٹی فرسٹ کی جو شرٹ پہنی تھی اس نے فوٹویں لیں اور اپنے فیس بک پہ شیئر کی۔ پھر اسی طرح ہمارے ناصر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی کر رہے تھے وہاں پہ کام، اور بھی حافظ صاحب وہاں کا، حافظ صاحب نے ہماری بڑی مدد کی، کیونکہ ہمارے بہت سارے خدام جو تھے وہ نیدرلینڈ بولتے تھے اور وہاں پہ فرینچ بولی جاتی تھی، تو فرینچ کے جو ہیں انہوں نے ہماری مدد اس لحاظ سے کی کہ وہ بات کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ دلہیز سب لوگ جانتے ہیں، ان کی ایک واگن آئی جو کھانا بانٹ رہی تھی، تو اس نے ہم سب سے بات کی کچھ، اور وہ تصویریں جو ہیں فیس بک کے شیئر کی۔ فیس بک پہ شیئر کرنے سے اتنے کمنٹس آئے کہ جو کہ ہم نے مربی حافظ صاحب سے شیئر کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کے دل میں اسلام کے متعلق نفرت اس طرح ختم ہو رہی ہے۔ تو
ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم. ہم میرا خیال ہے کہ بہت سارے پیسے بھی لگاتے تو شاید ہماری اتنی نیک نامی نہ ہوتی جتنی ہم نے یہ تھوڑی سی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جو بھی اس خدمت میں آگے تھے بہترین اجر عظیم سے نوازے. امیر صاحب کو بھی اجر عظیم سے نوازے, حافظ صاحب کو بھی اجر عظیم سے نوازے, اور نیب امیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے. حکم اللہ حسن الزا بشارت ثاقب صاحب. معزز ناظرین کرام, اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں مکرم و محترم نائب امیر صاحب انور حسین صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم نائب امیر صاحب. نائب امیر صاحب, چونکہ جب یہ بیلجیم میں سیلاب آیا فوری طور پر محترم امیر صاحب نے اور آپ خود فیلڈ میں گئے ہیں, جا کر پھر آپ نے ہیومینٹی فرسٹ خدام الانبیاء کی رہنمائی کی کہ کس طرح ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ تھے. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو جو کچھ ایمان افروز واقعات ہوئے ہیں وہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کی اجازت سے اس سے پہلے نا کچھ ہیومینٹی فیسٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی ضرور. تاکہ یہ ہماری ٹیلی تھون ہے تو اس میں لوگ دل کھول کر حصہ لیں. میں اس کی تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں جماعت نے کچھ نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کیا. جب ان کاموں کے لیے حضور فرماتے کہ ہم آگے بڑھے تو انہوں نے کہا نہیں, آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے, آپ کے لیے یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے, وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس لمبے پروسیجر کے درمیان اس کو جو ہے ہیومینٹی فرسٹ کو لانچ کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا یہی ایمان ہے کہ یہ سارا نظام خدائی ہے اور خلیفہ وقت کی زبان سے یا اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت جو ہے وہ اپنے خلفاء پر ظاہر کرتا ہے تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہیومینٹی فرسٹ یہ بھی خلافت کے ہاتھ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے, اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں اتنے تھوڑے عرصے میں UNO کے ساتھ ساتھ 60 سے زائد ملکوں میں یہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے. یعنی کہ اس وقت جب ہم نے کسی کام کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. تو اس وقت سے کتنا عرصہ گزرا ہے کہ ہم 60 سے زیادہ ملکوں میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں خلیفہ وقت کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کو آبیار کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش سے. یہاں میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے نا وہ تطفئ غضب ربی, اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں, اور تجربے سے یہ والی بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اب خود صدقات کی طرف توجہ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ صبح کچھ نہ کچھ گلے میں ڈالو صدقے کے طور پر, تو اللہ تعالیٰ بھی ان بچوں کی, ان کے گھر والوں کی لمبی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد اور نصرت, اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے فضل نازل فرماتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بیلجیم ہی دیکھ لیں کہ ابھی محترم امیر صاحب نے, بشارت صاحب نے کافی لمبی آپ کو ایک بتائی ہے کہ کیا کچھ ہمیں کرنے کی توفیق ملی. تو یہ کام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ پیسے ہوتے اور خلافت کا اس کے اوپر ہاتھ نہ ہوتا, اس کی دعا نہ ہوتی, اس کی برکت نہ ہوتی, تو یہ کام کبھی نہیں ہونے تھے. اس لیے ہمیں یہ سوچ کر ہمیں ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ خلیفہ وقت کی ہی ایک چلائی ہوئی تحریک ہے, اور اس میں ہم نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اور اس میں جیسے آج کہ آپ نے عرض کیا کہ میں بھی ساتھ تھا,
لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں محترم امیر صاحب کی ہی سارے انیشیٹو تھے اور آپ ہی ہمیں گائیڈ کیا, آپ نے ہمیں پش کیا. تو ہم وہ باوجود اس کے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ادھر مت آئیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, تو حضور جو تو ہم ہمیشہ فرمایا کہ نہیں آپ پکائیں کھانا, اور ہم کھانا لے کر چلے گئے. مختلف جگہوں پہ ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں, لیکن بالآخر وہ پتیلے جو تھے وہ ہمارے جب ہم واپس آئے تو خالی ہو گئے. تو خدا ملائم دیا, اور پھر اسی طرح سے بعد ہیومینٹی فرسٹ نے بھی جوائن کیا, اور بعد میں انہوں نے یہ جو دوسرا فلڈ جو اس طرف آیا ہے دینات کی طرف, انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو میری دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ایکسپوجر جو مل رہا ہے جماعت کو, یہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ رکنا نہیں کہ ہم نے ایک کام کر لیا اور پھر ہم نے بار بار ان جگہوں پر جانا ہے, بار بار اس طرح کے نیکی کے کاموں میں آگے آنا ہے. اور ان سب کاموں کے لیے نہ صرف پیسے کی ضرورت ہے, بلکہ جو لوگ ان کاموں میں شامل نہیں ہوئے اور گھر بیٹھے رہیں, وہ بھی اپنے آپ کو یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ وہ آئندہ ان کاموں میں آگے آئیں گے. تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوں گی انشاءاللہ العزیز. اور جہاں تک وہ جو آپ نے بتایا ہے, تو اس میں ایک چیز ہمیشہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھ کر آئیڈیا لگانا اور ہے, فیلڈ میں جا کے دیکھنا چاہیے. تو یہی کیا, پھر گئے, تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی لوگ جو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے کالے سر دیکھ کے نہیں نہیں یہ آپ لوگ, تو بعد میں انہوں نے جب آپ نے اور اپنے خدام کے ساتھ کام وغیرہ کیا تو انہوں نے پھر بعد میں وہاں سے میرے راستے کھلتے چلے گئے, اور انشاءاللہ العزیز یہ کھلتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ السلام علیکم. اس میں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ناظرین, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مختلف تنظیموں سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں. تو لیکن ہمیں ہر طرف سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ ابھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محترم امیر صاحب خود فیلڈ میں گئے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے کھولے, جہاں اللہ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کو جو ہے بعد میں کام کرنے کی توفیق ملی. اس میں ہمارے خدام کو ایک تنظیم کے ساتھ مختلف کام کرنے کی توفیق ملی. ایک تنظیم کے ساتھ کئی راتیں جو ہیں ہمارے خدام نے ڈیوٹی بھی دیں. تو اس میں یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک اچھا عمل ہے, بعض اوقات آپ جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں اس طرح انسان کی سوچ کو تبدیل نہیں کرتا جتنا آپ کا جو عمل ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم کے ساتھ کئی راتیں ہمارے نوجوانوں نے جو ہے وہ ڈیوٹیاں دیں. تو آخر پر جو اس تنظیم کی انتظامیہ تھی, انہوں نے جماعت کے متعلق یہ کومنٹس دیے کہ اگر پوری دنیا کے نوجوان اس طرح کے ہو جائیں تو پھر دنیا بڑی خوبصورت اور امن کا گہوارہ بن جائے گی. تو یہ محض خدمت انسانیت کی وجہ سے ہی تھا. تو جزاکم اللہ نائب امیر صاحب. اب ہمارے ساتھ براہ راست جرمنی سے مکرم و محترم عطر زبیر صاحب جو چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ جرمنی ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم عطر صاحب. السلام علیکم, جزاکم اللہ. آج آپ کے پروگرام میں آپ کی طرف سے دعوت ملی شامل ہونے کی, اور الحمدللہ حقیقی طور پہ یہی ہے کہ یہ تھیلیتھون ایک خاص پروگرام ہے جس میں ہیومینٹی فرسٹ کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتا سکیں اور لوگوں کو جو ہے یہ پاسبلٹی دے سکیں کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں. تو جس طرح سے چیئرمین صاحب نے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ ہمیں ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کو حضرت صاحب کی طرف سے یہ ارشاد موصول ہوا تھا کہ ہم بیلجیم کے ساتھ مل کر کے کام کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں
تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جو ٹیم ہے بشارت صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ٹیم ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اور ایک دوسرے سے کافی باتیں سیکھنے کا جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے۔ آج جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا سا ذکر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ہر ایک کام کی جو بنیاد ہے اور ہر ایک کام کے اندر جو ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکتیں شامل ہیں، اس کا جو مین جو پوائنٹ ہے، جو مین بات ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، اور یہ خلیفہ وقت ہی کی رہنمائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ آج مختلف ملکوں میں بے انتہا خدمت انسانیت میں آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے۔ دنیا میں بے تحاشا ایسے انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو بہت سارے پیسوں کے ساتھ بہت سارا کام کر رہی ہے، لیکن ایک ایسا نمایاں ایک کہہ لیں کہ ایک بات جو ہیومینٹی فرسٹ میں ہے، جو مجھے بھی ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن کی میٹنگ میں اس کا ذکر کرنے کا موقع ملا تھا، جو دوسری کسی این جی او میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت کی برکت سے ہم 220 ملکوں میں within half an hour ہم کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی این جی او نہیں ہے جو اتنی جلدی رسپانس دے سکے جتنی جلدی ہم رسپانس دے سکتے ہیں، اور نہ کہ صرف رسپانس دے سکتے ہیں بلکہ فوری طور پہ کام شروع ہو سکتا ہے، اور لوکل ریسورسز کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ بالفرض آپ کو یاد ہوگا جب یہ سونامی آیا ہے جاپان میں، تو بہت سارے این جی اوز نے کوشش کی کہ فوری طور پہ وہاں پر کام کیا جائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ودن ہاف این آور، یعنی کہ ہم نے صدر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور فوری طور پہ خدام جو ہے اور مختلف دوستوں کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو فوری طور پہ وہاں پر پہنچ کے انہوں نے خدمت شروع کر دی ہے، اور یہ صرف فون کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پیسے ان کو جو ہے نا بعد میں پہنچے ہیں، پیسے پہلے سے جو وہاں پر جماعت کے تھے اس کے ذریعے سے کام فوری طور پہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ایک کہہ لیں کہ ایک نمایاں طاقت ہے، یہ ہیومینٹی فرسٹ کے علاوہ کسی اور تنظیم میں بے شک وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے جو مین فورس ہے وہ خلافت کی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے این جی او، پچھلے 2 ہفتے پہلے میری میڈیسین سان فرونٹیئر والوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک ملک میں پروجیکٹ کے لیے جانے لگے، تو وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں، وہاں پر ہم بھی وہاں پر ہی تھے، تو جب بات چیت شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ ان کو پروجیکٹ شروع کرنے میں، یعنی کہ ایک پہلے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے تقریباً 3.5 لاکھ یورو درکار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوری مشینری پہلے یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے جائے گی، وہاں پر ٹینٹ لگائے جائیں گے، اے سی والے ٹینٹ لگائے جائیں گے، اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ اس میں وہ پیسے انوالو ہوں گے، وہاں پر گاڑی ہائر کیے جائیں گے، لوکل ٹرانسلیٹر ہائر کیے جائیں گے، اور ہم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو بنا کسی پیسے کو انوالو کیے ہوئے پہلے سے وہاں پر جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا ہماری ٹیم تیار تھی، اور ہم نے وہاں پر کام شروع کر دیا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خلافت کی برکتوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، حضرت صاحب کی ایک خاص شفقت یہ ہے کہ حضور اقدس سے ہمیں بے انتہا رہنمائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے کاموں میں برکتوں کا یہ حال ہے کہ کبھی کبھی وہ کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ حضرت صاحب کی دعاؤں سے فوری طور پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی ساؤتھ اومے کے اندر ایک ہاسپٹل جو ہے وہ ہم نے شروع کرنا تھا، وہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں پر ہمارا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے حکومت سے بات کی تو انہوں نے ہمیں ایک بلڈنگ دی کہ آپ یہاں پر اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس بلڈنگ کا جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ اس بلڈنگ کے اندر اس کی ریہیبلیٹیشن
کرنے میں اتنا پیسہ درکار ہے کہ وہ تقریباً 2 ملین یورو صرف اس بلڈنگ کی ریہیبلیٹیشن پہ لگیں گے اس سے پہلے کہ وہاں پر کام شروع ہو سکے. تو بہرحال لیکن وہاں پر چونکہ حکومت نے ہمیں دی تھی اس کے بارے میں نا بڑی ان کی یہ کوشش بھی یہی تھی کہ بس اب جو ہے نا یہ ہمیں کوئی بکرا مل گیا ہے یہ ہمیں بلڈنگ بھی ٹھیک کر دے گی, پھر ہم ان کو اجازت دے دیں گے, پھر 5-6 سالوں کے بعد ہم کہیں گے جی ہماری بلڈنگ واپس کریں. تو اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ مختلف حکومتی کچھ ادارے ایسے تھے اپوزیشن کی جنہوں نے حکومت کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس میں پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈیلنگ شروع کر دی اور ہماری ڈیلنگ کافی مشکل کر دی. بہرحال میں نے حضرت صاحب سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا تو حضرت صاحب نے بلا کسی پرابلم کی حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر ایسی مشکل آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ان سے معذرت کر لیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں, ہم آپ سے ہم نے جو وعدہ کیا وہ ہم ضرور پورا کریں گے, لیکن ہم اپنا ہاسپٹل خود بنائیں گے. جب میں نے یہ بات مربی صاحب سے شیئر کی تو مربی صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کر تو دی ہے, لیکن اگر ہم نے یہ حکومت والوں کو کہا تو وہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یعنی کہ آپ لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم نے بڑی آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, تو ہمارا جتنا ریپوٹیشن ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. تو میں نے کہا بہرحال حضرت صاحب نے فرمایا ہے میں آ رہا ہوں تو میں خود انشاءاللہ جو پرائم منسٹر صاحب سے میں بات کر کے اس کو کوشش کروں گا کہ حل کر لوں. بہرحال انہوں نے بلایا, میں چلا گیا. اب کافی ایسے ادارے تھے جو ہمیں روک رہی تھی کہ ہم وہ پرائم منسٹر سے مل نہ سکیں. بہرحال پرائم منسٹر کے دفتر میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی. تو میں نے بہرحال ایک آفیشیل جو ہے نا وہ ڈیمانڈ لکھی, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے فلانا دن آ جائیں, اور این آدھے گھنٹے اس پروگرام سے پہلے ان کا ہمیں جو ہے نا وہ میسج آیا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بزی ہیں تو لہٰذا وہ پروگرام جو ہے نا ہم کینسل کرتے ہیں, تو آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ آپ کب آ سکتے ہیں. اب میرا جانے کا مین مقصد ان سے ملنا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارے رابطے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بڑے اچھے ہیں. تو میں نے ان کو ایک چھوٹا سا میسج لکھا کہ میں آیا ہوا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ بزی ہیں, تو ہم انشاءاللہ جب آپ کہیں گے تو ہم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں, آپ بس مجھے بتا دیں کہ جب آپ فارغ ہوں. ان کو لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے منع کر دیا کہ ہم ملنا نہیں چاہتے پرائم منسٹر سے. اس بات پہ اس نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا, کہا کہ میں تو سوچا تھا کہ آپ نہیں ملنا چاہتے, لیکن اگر آپ ملنا چاہتے تو آپ بے شک آدھے گھنٹے کے بعد آ کے مجھ سے مل لیں. تو ہم جب وہاں پر گئے ہیں تو اس نے خود ہی بات ایسے شروع کی کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ میرے کافی جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں اور آپ کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ ہاسپٹل بنائیں, تو میری آپ سے جو ہے نا ایک چھوٹی سی درخواست وہ یہ ہے کہ آپ پلیز اگر ہو سکے تو آپ اپنا ہاسپٹل خود بنائیں اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ پھر اپنا جو ہے نا خود ہاسپٹل بنا لیں گے. وہ میں نے پھر ان کو حضرت صاحب کی بھی بات بتائی تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں کم سے کم پھر میری طرف سے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو زمین جو ہے نا مفت میں دینا چاہتا ہوں. تو وہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے نام 2 ہیکٹر زمین کر دی ہے, جس پر اب انشاءاللہ کام جو ہے نا وہ عنقریب شروع ہونے والا ہوگا. میں اس واقعے سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت صاحب کی رہنمائی اور حضرت صاحب کی دعاؤں کے ساتھ وہ کام ہوتے ہیں جو ناممکن لگتے ہیں. اور افریقہ میں بے تحاشا ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہیومینٹی فرسٹ اور جماعت کی کاموں کی وجہ سے لوگ اب ہم پہچانے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہاں آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. ساؤ تومے کی بات ہی ہے, آپ نے اس کے بارے میں حضرت صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا جلسے میں. وہاں پر اس وقت تقریباً 8 یا 10 ایسے کرسچن ادارے ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے نا اولڈ پیپل ہوم جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا ہے. تو میں نے جب حضرت صاحب سے اس کا ذکر کیا تو حضرت صاحب فرمایا کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو چونکہ حضرت صاحب کا ارشاد تھا تو میرے چھوٹے سے دورے کے اندر ہی جو 2 ہفتے کا تھا اس کے اندر ہی ہم نے ساری کوشش کی اور ایک اولڈ پیپل ہوم ہم نے شروع کر دیا جو جماعت کا سب سے پہلا اس طریق کا جو ہے نا وہ پہلا ایک پروجیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اندر حضرت صاحب کی رہنمائی سے اتنی برکت ہے کہ وہ دنیا اس پوری ملک کا سب سے بہتر سب سے اچھا جو ہے نا اولڈ پیپل ہوم بن گیا. لوگ دور دور سے آ کے دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں کام کس طریقے سے کر رہے ہیں.
اور اس میں آپ یقین جانیں کھانے کی مینیو سے لے کر کے وہاں پر کیا ذمہ داری ہے، کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، وہ سب حضرت صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت کسی اور جگہ آپ کو جو ہے نا وہ مل نہیں سکتی. ایک چیز ہے جو میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گا، ویسے واقعات تو بے تحاشا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت صاحب کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا جو بھی فرمان ہو اس کو من و من ویسے ہی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. بے شک ایسے لگے کہ یہ کام ناممکن ہے، لیکن حضرت صاحب نے جب فرما دیا تو اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے بھی مجھے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، کہ آپس میں جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف کریں اور کوشش کریں کہ مل کر آگے چلیں. اور الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بیلجیم میں اس اتحادی کی وجہ سے، اکٹھے مل کے کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے آپ کو جو ہے نا فائدے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے توفیق عطا فرماتا چلا جائے کہ پیار محبت سے ایک دوسرے سے مل کر کے آپ کام کریں اور حضرت صاحب کے لیے پھر خوشنودگی کا باعث بنے کہ حضور کو بہرحال نظر آئے کہ الحمدللہ یہاں پر ساری تنظیمیں اکٹھے مل کے کام کر رہی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ہیومینٹی فرسٹ کے ایک چیئرمین صاحب نے حضرت صاحب سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں خدام الاحمدیہ کے ساتھ کام کرنا کچھ کافی مشکل ہے لجنہ کے ساتھ. تو حضرت صاحب نے اس میٹنگ میں یہ فرمایا تھا کہ آپ جرمنی والوں کو دیکھیں، وہ تو بڑے پیار سے ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں. اور یقینی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طریقے سے آپ کے پاس فلڈ آیا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس بھی فلڈ آیا ہے. اور الحمدللہ خدام الاحمدیہ کے ساتھ، لجنہ کے ساتھ، انصار اللہ کے ساتھ، جماعتی جو ہماری یعنی کہ نیشنل ضیافت ٹیم ہے، امیر صاحب کے ساتھ ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی تھی. اور اس میں جو ہے نا کام مختلف جو ہے نا وہ جو جس کام میں جو ایکسپرٹ ہے اس کو وہ کام دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہیومینٹی فرسٹ کے یہاں پر رابطے اچھے ہیں بڑے این جی اوز کے ساتھ، ان ساتھ تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ باہر آپ نے کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انفارمیشن لیں. اور جہاں پر جماعتی ہم یعنی کہ پروگرام کے تحت کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مساجدوں کو ہم نے کچن جو ہے نا وہاں پر ان کے کچن یوز کرنے شروع کر دیے. فنڈ سارے جماعت نے دیے کہ ہم اس کے فنڈز جو ہے نا ہم دیتے ہیں، آپ اپنے ایکسپرٹیز دیں، اپنے ایکسپرٹس دیں. تو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے والنٹیئرز پھر اس کے اندر شامل ہو کر کے ایک چھتری کے نیچے مل کر کے جو ہے نا ہم نے کام کیا. جہاں پر باہر ہم نے کمیونیکیٹ کرنا تھا ایچ ایف کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا، جہاں پر انٹرنل کمیونیکیٹ کرنا تھا وہاں امیر صاحب کے ذریعے سے انٹرنل کمیونیکیشن ہوئی. تو یہ جو آپس میں مل کر کے کام کرنا ہے حقیقتاً طور پہ یہ ہماری اصل طاقت ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر سارے برکات شامل ہیں. خلیفہ وقت کی بھی دعائیں پھر اس طریقے سے جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کچھ گزارشات کرنے تھے اور دعا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو آپ تیلیتھون اپنا منعقد کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کے سارے حصہ لیں. اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بیلجیم کی طرف سے ہمیں ہمیشہ بڑا اچھا تعاون رہتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے آپ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یقینی طور پہ جو ایک ڈھانچہ بنا ہے، جماعتی ڈھانچہ ہے، اس کا بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے. امیر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام میں جو ہے نا شامل ہو کر کے اس کی جو اہمیت ہے لوگوں پر واضح کی ہے. میں آپ کا پروگرام ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ٹیم بن کے سارے مل کر کے اس کے لیے جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے انتہا جزا عطا فرمائے اور ہمیشہ خلیفہ وقت کی آنکھیں آپ لوگوں کو دیکھ کے ٹھنڈک محسوس کریں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ عطر زبیر صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو بے شمار جو ایمان افروز باتیں ہیں وہ بتائی ہیں. یہ اس بات میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہیومینٹی فرسٹ کا جو پودا ہے خلافت احمدیہ کا لگایا ہوا ہے اور خلافت احمدیہ کی رہنمائی میں یہ پودا دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو
اب ہم جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے 2 سے 3 منٹ کی. 2020 میں جو ہیومینٹی فرسٹ بیلجیم کو خدمت انسانیت کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملا, اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ دیکھ سکیں گے. اس کے بعد یہ جو نشریات ہیں وہ نیدرلینڈس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. جزاکم اللہ احسن الجزا. سارے عالم میں تم خدمت خلق کے کام کرتے رہو, کام آتے رہو. سارے عالم میں تم خدمت خلق کے کام کرتے رہو, کام آتے رہو. تم مسیحا بنو ہر دکھی کے لیے, دل لبھاتے رہو, غم بٹاتے رہو. تم مسیحا بنو ہر دکھی کے لیے, دل لبھاتے رہو, غم بٹاتے رہو. چاہے سیلاب ہو یا قحط آ پڑے, کوئی کھانا نہ ہو. اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ بھی مختلف قسم کی خدمت خلق کے کام کر رہی ہے, جن میں خوراک, پانی, تعلیم, علاج اور دوسرے کام جیسے زلزلوں اور طوفانوں وغیرہ میں ہنگامی کام کرنا شامل ہے. ہیومینٹی فرسٹ میں بھی جماعت کے افراد ایک جذبے سے کام کرتے ہیں, اور وہی کام جو دوسری تنظیمیں لاکھوں خرچ کر کے کرتی ہیں, یہ ہزاروں میں کر دیتے ہیں. ہمارے والنٹیئر وہاں جاتے ہیں. بس ایک حصہ جماعت کا مالی لحاظ سے بھی اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر کے یہ کام کرتے ہیں. ہم آتے رہو, تم ہو خدام لجنا یا انصار ہو, تم ہیومینٹی فرسٹ کے مددگار ہو. تم ہو خدام لجنا یا انصار ہو, تم ہیومینٹی فرسٹ کے مددگار ہو. ہے خلافت کی برکات حاصل تمہیں, اور خداوند کی رحمت بھی پاتے رہو. ہے خلافت کی برکات حاصل تمہیں, اور خداوند کی رحمت بھی پاتے رہو. سارے عالم میں تم خدمت خلق کے کام کرتے رہو, کام آتے رہو. تم مسیحا بنو ہر دکھی کے لیے, دل لبھاتے رہو, غم بٹاتے رہو, کام آتے رہو, دل لبھاتے رہو, غم بٹاتے. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartelijk welkom en vrede zij met u, beste kijkers. Zoals mijn collega al zei, gaan we onze programma nu verder zetten in het Nederlands. Dames en heren, voordat ik mijn gasten voorstel, wil ik toch eventjes vertellen hoe Humanity First is ontstaan. In het jaar 1992, de vierde khalif van de Ahmadiyya moslimgemeenschap, had een wens. En die wens was dat wij een organisatie zouden oprichten die voor de mensheid zou zorgen zoals de moeder voor haar eigen kinderen. En zo, in 1995 ontstond Humanity First. Nu meer dan 25 jaar is Humanity First actief wereldwijd en is in meer dan 60 landen gevestigd. Het is zo dat Humanity First in België redelijk een kleine organisatie is, maar als ik de activiteit op Instagram en Facebook kijk, ben ik toch wel positief verrast van de activiteiten dat ze momenteel hebben gerealiseerd. Dames en heren, we hebben Rabbi Asif Saab bij ons hier aanwezig. Rabbi Saab, wat is de perspectief van islam? Wat zegt islam over de activiteiten die Humanity First
hier uitvoert of internationaal uitvoert. Dankjewel. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dus het dienen van de schepping, het dienen van de mensheid, alle vrijwillige humanitaire activiteiten die de Ahmadiyya moslimgemeenschap verricht, die Humanity First verricht. Het is dus puur geïnspireerd door de leerstellingen van de Heilige Koran, namelijk de leerstellingen van de islam. Het voorbeeld overgedragen door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en natuurlijk ook het voorbeeld en de leerstellingen overgedragen door de beloofde Messias alayhi salatu wassalam, de stichter van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Nu, als wij naar het voorbeeld van de heilige Koran kijken, God zegt in de heilige Koran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. En dit betekent dat God u beveelt om mensen met rechtvaardigheid, met gelijkheid te behandelen. Het tweede rang dat God u beveelt is mensen met goedheid te behandelen. Beter dan dat zij u behandelen. En nummer 3, het ultieme rang, is dat God u beveelt om mensen te behandelen zoals jij uw verwanten, namelijk uw familieleden, zou behandelen. Nu, het valt op in deze vers dat God Almachtige geen onderscheid heeft gemaakt tussen moslim, niet-moslim, tussen mens, dier, welke schepping dan ook, tussen welke nationaliteit dan ook. Dus om een volmaakte moslim te zijn, is het uw verantwoordelijkheid als jij zelfs een onbekende persoon die jij niet kent, in nood ziet, in problemen ziet, je ziet dat hij hulp nodig heeft, is het uw verantwoordelijkheid om uw hulp te bieden. Nu, door deze vers is het ook zeer duidelijk, het wordt apart dat het dienen van de mensheid, het dienen van de schepping, vooral zeer centraal staat in de leerstellingen van de Heilige Koran, van de islam. En dat het ook dus een essentieel doel heeft en een essentiële rol heeft in de leerstellingen van de islam. Nu, als we verder gaan tot het voorbeeld van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam. De heilige Koran zegt, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. En dat betekent dat we hebben u slechts, namelijk God zegt tegen de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, we hebben u slechts als genade voor alle werelden gezonden. Namelijk, er is weer geen onderscheid gemaakt tussen moslim, niet-moslim, mens, dier, welke schepping dan ook, en welke nationaliteit dan. Geen onderscheid. Dezelfde regel geldt hier dan ook. Nu, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij was altijd waakzaam voor de toestand, nederige toestand van de armen, van het lagere deel van de samenleving. Hij streefde er altijd naar om de toestand van armeren te verbeteren, om hun rang in de samenleving te verhogen. Hij zei ooit dat een bijeenkomst, een vergadering, een evenement niet gezegend zal zijn totdat er ook armeren uitgenodigd zijn om deel te nemen aan dat feest of evenement. Dus dit toont dus ook hoeveel zorg hij droeg voor de verbetering van de toestand, voor de verhoging van hun rang in de samenleving. Nu, toen de islam zich door Arabië verspreidde gedurende zijn profeetschap, als gevolg daarvan ontving hij zeer veel hoeveelheden goederen en geld natuurlijk ook. En wat hij daarmee deed is, hij deelde dat uit onmiddellijk onder de armen en behoeftigen om hun toestand te verbeteren. Nu, onder dit onderwerp kan ik duizenden voorbeelden geven. Ik kan uren op uren doorgaan. Maar door het gebrek aan tijd zal ik het hierbij laten. Ja. Ik zal dus verder gaan bij het voorbeeld van de beloofde Messias, om het dan snel af te ronden. De beloofde Messias, als men zijn leven bestudeert, wordt het duidelijk dat hij zijn meester, zijn leerkracht, onze leerkracht, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, in dit aspect van het dienen van de schepping op precieze wijze en op exacte wijze fatsoenlijk heeft nagevolgd. In het bijzonder het dienen van Gods schepselen. Nu, een van de voorwaarden die hij stelde voor de inwijding van de gemeenschap, die in Urdu ook Sharait-e-Bait wordt genoemd, namelijk de voorwaarden waarbij iemand moet voldoen als hij deel wil uitmaken van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. En een van die voorwaarden die hij vastgesteld heeft is, en het is in zijn woorden, hij zei dat hij, namelijk de ingewijde persoon tot de gemeenschap, die deel zal uitmaken van de gemeenschap, dat hij zich bezig zal houden met de dienst aan Gods schepselen. Alleen omwille van hem. Dus als men Gods schepselen dient,
is het alleen om het welbehagen van God te behalen. En hij zal trachten de mensheid ten goede te komen naar het beste van zijn door God gegeven bekwaamheden en krachten. Dus het is duidelijk om een volmaakte Ahmadi-moslim te zijn en om deel uit te maken van deze gemeenschap, moet men ook de mensheid dienen. En het is een voorwaarde om een fatsoenlijke, om uw aan uw verantwoordelijkheden te voldoen als Ahmadi-moslim. Nu, op een andere gelegenheid zei hij: een godsdienst die geen universeel medeleven aanleert, is helemaal geen godsdienst. Evenzo is een mens zonder het vermogen tot medelijden helemaal geen mens. En ik denk niet dat deze quotatie meer verheldering, meer uitleg nodig heeft. Het is al duidelijk genoeg. Dit was dus de korte samenvatting van de filosofie van het dienen van de schepping in de islamitische leer. Ik zal het dus hierbij laten. Dank u wel. Het is wel een essentie, wat u heeft eruit gezegd, een essentie daarvan is dus, dienen van de mensheid is een deel van ons geloof. En het is wel zo ook zo te zien, Humanity First heeft het doel om de mensheid te helpen, zonder een onderscheid te maken van huidskleur of de geloofsovertuiging. Dames en heren, u heeft zeker gezien, in juli was er een heel grote overstroming, 2 keer zelfs, in België. En ik wil nu toch wel graag aan de heer Sean Kammer willen vragen om eventjes uit te leggen, wat heeft Humanity First toen gerealiseerd en op welke manier heeft Humanity First de mensen in nood geholpen? Na de dag van de overstroming waren wij met een klein aantal groep, met een paar mensen, naar Verviers gegaan om te zien hoe eigenlijk de situatie daar was. En ook naar een opvangcentrum zijn wij ook gegaan om daar ook te helpen met het afladen van goederen en ook de maaltijden ook te verdelen. Hierbij hebben we ook daar met een lokale organisaties gesproken, waarbij wij met hun, we hebben met hun gesproken en we hebben gevraagd voor een samenwerking. En ze apprecieerden dat heel erg. Dus volgende dag zijn we met 80-tal vrijwilligers. En naar 80-tal vrijwilligers zijn we naar Verviers gegaan om de mensen daar te helpen met het ontruimen van de huizen en ook de schoonmaken van de huizen. Hierbij hebben we, dit deden we niet alleen in Liège, maar ook in Chaudefontaine, in Europa en ook in het kleine dorp. Na de tweede overstroming, in provincie Namur, zijn we teruggegaan. We zijn ook teruggegaan naar de plaats zelf om mensen daar te helpen, ook met het ontruimen van de huizen. Ook natuurlijk met de die we verzameld hebben, dus de ervaring die we verzameld hebben natuurlijk, hebben we hierbij ook makkelijk de situatie kunnen zien. Dus we konden makkelijk direct beginnen. Hierbij hebben we niet alleen huizen kunnen ontruimen en we hebben ook maaltijden verdeeld. En hierbij hebben we ook op een dag hebben we ook een tent. Wanneer alle ontruiming al voorbij was, hebben we een tent opgezet om daar de bewoners die daar nog hebben daar maaltijden verdeeld en ook morele steun gegeven. Ja, dat is wel positief. Het is wel zo dat zoals mijn collega al zei, dat toen wij naar Dinant gingen, was er wel een dame die eigenlijk niet zo positief verrast was, want zij wou eigenlijk onze hulp volledig weigeren. En uiteindelijk toen ze zag, na 1 uur, 2 uur, dat wij andere mensen helpen, zonder enige twijfel, is dat toch zelf naar ons toegekomen om te zeggen, ja mensen, alsjeblieft, ik heb wel hulp nodig, kom naar mij toe en help mij alsjeblieft. We hebben zeker een paar dagen daar geweest. Ik denk, als ik me niet vergis, zijn we in Dinant toch wel 3 dagen geweest. Uiteindelijk waren er 2 weken waar wij volledig actief waren. En vanuit elke hoek, vanuit België, kwamen mensen ons
samen helpen. Er zijn vrijwilligers, heel veel vrijwilligers gekomen. Dat waren mensen uit onze gemeenschap, waren mensen buiten onze gemeenschap. En daar waren ook mensen zelfs in Dinant, die hadden ons verblijf aangeboden. En die zeiden, ja, in plaats van elke dag naar huis te gaan, jullie kunnen beter bij ons blijven, overnachten bij ons. En dan wij zullen voor jou zorgen, want jullie hebben voor ons gezorgd. Jullie hebben ons geholpen. En dat is al heel mooi te zien, dat een kleine daad een hele andere perspectief geeft over een andere persoon. En dit is de bedoeling van Humanity First, om de juiste manier en het juiste gedrag te laten tonen aan de mensen. Zie mensen, het is toch een positief, het is geen grote daad, maar als u eventjes samenkomt en als u eventjes samenwerkt, kan het snel opgelost geraken. Waar andere organisaties heel moeilijk hadden om daar te geraken, ik zou zeggen, niet gegaan zijn, omdat ze geen uitnodiging hebben gekregen. Wij hebben niet gewacht op een uitnodiging. Wij zijn zelf naar die mensen toegegaan om te kunnen helpen. Onze uitnodiging is God die ons beveelt om zulke daden te verrichten. Dat klopt, klopt. Uitnodiging genoeg voor ons. Ja, dat klopt. Dames en heren, ik zou u toch wel terug een aandacht willen geven om donaties te doen. U zult zeker op de scherm de gsm-nummer zien. U kunt altijd op die nummer bellen of een WhatsApp-berichtje sturen. Als u toch kiest voor een berichtje, graag uw volledige naam te vermelden, het bedrag en waarvoor u wilt doneren. En ook de Majlis of de Jamaat. Zeker vermelden. We gaan het op het einde van op de sessie bekijken hoeveel wij gedoneerd gekregen hebben. Humanity First heeft eigenlijk 8 verschillende projecten lopen. U ziet ook in de banners van al onze projecten, de benamingen. Maar vandaag, omdat wij niet zoveel tijd hebben, kunnen we niet over elke project spreken. Want elke project heeft ook verschillende activiteiten binnenin. Maar we gaan vandaag toch wel over food security hebben. En we hebben ook gehoord van onze collega dat wij ook maaltijden hebben uitgedeeld. Zou jij eventjes kunnen vertellen waar wij de maaltijden hebben uitgedeeld en aan wie? We hebben verschillende plaatsen over heel België. We hebben maaltijden uitgedeeld. Ook tijdens de coronasituatie. Tijdens de coronasituatie natuurlijk, iedereen was op quarantaine en ook er was heel veel voedseltekorten in verschillende markten, markten. En natuurlijk, hierdoor hebben wij ook de motief gekregen van, ja, we moeten die mensen die weinig voedsel hebben of weinig in stok hebben in huis, ook te geven. Dus we hebben met verschillende organisaties samengewerkt en we hebben voedsel daarna ook aan hun gedoneerd. Ook aan mensen in asielcentrums, mensen die op straat ook hebben nog mensen die eigenlijk daklozen, minder bedeelden hebben nog voedsel kunnen geven. Zoals we hebben ook een lange periode en die tot nu toe nog altijd loopt, is om de 2 maanden hebben we een dag gekozen dat we maaltijd voor, ik dacht ongeveer 100 personen, zal ik zeggen, maaltijden voor hun bereiden en dan ook aan hun verdelen. Dat natuurlijk, voor hun is het makkelijker, voor hun is dat ook beter, omdat sommige mensen zijn ook in crisis met inkomsten natuurlijk. En dat begrijpen we natuurlijk ook. Niet iedereen heeft geluk of niet iedereen kan verder gaan. En dus daarom zijn wij als persoon ook om hiervoor te helpen. Daar zijn we niet alleen. Ik wil ook graag dankbaar zijn aan de mensen die doneren. Met hun geld hebben we dit kunnen doen. We hebben ook tijdens de coronacrisis ook gevraagd voor donaties voor in voedsel. En hebben een hele grote, lange gang kunnen zetten vol met voedsel, vol met koeken, van alles voor kinderen, voor ouderen, voor iedereen zelfs. We konden bij heel veel mensen helpen. Nee, dat klopt volledig. Nee, ik heb het in het verleden ook gezien en ik denk dat de actie nog steeds aan het lopen is. Dat wij na een periode maaltijden voorbereiden. Ik denk dat dat meer dan 100 maaltijden zijn voor de vrijwilligers die worden voorbereid voor de daklozen. Het is wel, mashallah, alhamdulillah, dat Humanity First zoveel heeft gerealiseerd. Dames en heren, zoals u er juist heeft gezien na een videotransmissie, was er een overdracht van taal.
Nu gaat er een videofragment komen over de overstromingen. En dan neemt mijn collega in het Frans over. Assalamu alaikum. सारे आलम में तुम खिदमत खल्क के काम करते रहो, काम आते रहो। सारे आलम में तुम खिदमत खल्क के काम करते रहो, काम आते रहो। तुम मसीहा बनो हर दुखी के लिए, दिल लुभाते रहो, गम बटाते रहो। तुम मसीहा बनो हर दुखी के लिए, दिल लुभाते रहो, गम बटाते रहो। चाहे सैलाब हो या कहत आ पड़े, कोई खाना न हो ना ही पानी मिले। चाहे सैलाब हो या कहत आ पड़े, कोई खाना न हो ना ही पानी मिले। तुम पिलाओ उन्हें खोद कर भी कुएं, भूख खाली शिकम की मिटाते रहो। तुम पिलाओ उन्हें खोद कर भी। Treat all the creation of God with such deep love as though they are your close family members. Treat mankind in the same way that a mother treats her child. This is the way you should be, not that you help someone only so that you can attain benefit later or take a favor in return. तुम पहुँच जाओ फौरन मदद के लिए, आए तूफान कहीं या कहीं ज़लज़ले। तुम पहुँच जाओ फौरन मदद के लिए, तुम संभालो उन्हें जो कहीं गिर पड़े। टूटे फूटे घरों को बनाते रहो, तुम संभालो उन्हें जो कहीं गिर पड़े। सारे आलम में तुम खिदमत खल्क के काम करते रहो, काम आते रहो। सारे आलम में तुम खिदमत खल्क के काम करते रहो, काम आते रहो। तुम मसीहा बनो हर दुखी के लिए, दिल लुभाते रहो, गम बटाते रहो। तुम मसीहा बनो हर दुखी के लिए, दिल लुभाते रहो, सारे आलम में तुम खिदमत खल्क के काम करते। Bienvenue dans notre téléthon de l'ONG Humanity First de Belgique. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un service que l'humanité a beaucoup besoin. C'est un service qui est rendu par l'Humanity First, qui est une ONG de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette ONG a été établie en 1995 au Royaume-Uni et par les années, au fur et à mesure, elle est aujourd'hui établie dans plus de 44 pays, dans 6 continents. La nécessité pour le service de l'humanité est quelque chose de très important et nécessaire aujourd'hui dans le monde, parce que depuis ces dernières années, une centaine d'années, nous voyons le monde et l'humanité souffrir. Et pour venir en aide à cette souffrance humanitaire, la communauté musulmane Ahmadiyya, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, a dit que le service de l'humanité était sa croyance et son but. Donc aujourd'hui, nous sommes
réunis afin de venir en aide et de compléter ce but qui est le service de l'humanité grâce à des fonds, à des dons qui seront faits par vous, chers téléspectateurs. Avec moi, dans le programme d'aujourd'hui, nous avons le président national, M. Amir Sahib, de la communauté musulmane Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ses côtés, nous avons M. Shahzen Mansour Sahib, qui est le responsable des jeunes dans la région de Liège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amir Sahib, j'aimerais d'abord m'adresser à vous concernant les récentes calamités et le désastre naturel qui est survenu ici en Belgique. Quelle était la réaction et le service que la Jamaat a rendu lorsque les nouvelles de cette catastrophe sont venues vers vous? Voilà. Comme vous le savez, les fortes pluies avaient commencé le 13 et le 14. Et les soirs du 14, on était un peu surprise, mais on ne savait pas que ça va devenir vraiment une catastrophe. Et le 15, lors de midi, quand j'avais la pause, j'étais en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, j'étais choqué, vu l'ampleur de la catastrophe. Et là, j'ai dit que dans chaque calamité et catastrophe, on essaye de participer et servir l'humanité, mais vu la taille de la Jamaat, ce n'est pas tellement important que les Croix-Rouges et les autres, et beaucoup de fois, on n'a pas eu la chance de servir. Alors là, j'avais discuté avec Sadr Safoudan Moulemdia et des autres, qui m'ont dit qu'on a déjà envoyé les emails, on a déjà en train de téléphoner, et vous y étiez là, sur place. Et moi, j'ai dit, on va aller sur place. Et alhamdoulilah, les premiers jours, on était allé sur place avec les repas pour 300-400 personnes. Et c'était encore dangereux, hein, parce que la Muse était en train de menacer la Liège. Voilà. Et dans les régions de Eupen, même certains membres de la communauté étaient fort touchés. On était au moins allés les voir, partager un peu leur douleur et les chagrins. Et en même temps, Jamaat a eu la possibilité de distribuer les repas parmi quelques villages autour de Verviers, entre Verviers et Eupen. Mais par après, au fur et à mesure, on a constaté que l'État tout seul n'arriverait pas à ramener les secours à ces gens-là. Alors le Manifeste et les Madskoudan Moulemdia étaient impliqués dans ce projet-là. Vendredi, Sadr Safoudan Moulemdia est allé sur place. Les gens, comme vous avez entendu dans les deuxième session, n'étaient pas d'accord. Ils voyaient que c'est quelques gens étrangers, peut-être ils n'arriveront rien à faire. Mais puis ils commencent à travailler avec cette organisation et qui les rassurait un peu. Et alhamdoulilah, le 17 matin, on était 60 là-bas. Alors là, ils ont vu, les gens sont organisés et on a pu vraiment commencer à nettoyer les rues et les maisons des gens. Et dans quelques heures, tout est changé dans notre faveur. Et vous avez vu que par après, les gens étaient vraiment émotionnels, qui n'arrivent pas à croire. Il y a certaines qui s'exprimaient qu'on était vraiment contre les musulmans et les étrangers et tout ça. Mais de façon qu'on a vu tous ces jeunes-là et des gens diplômés et qui travaillent dans la boue sans demander un centième. Alors ça a changé beaucoup de choses et vraiment nous, le but était, comme vous avez dit, le Messie premier est venu principalement pour deux choses. Alors rapprocher les gens vers leur Créateur et sa création. Alors c'était le moment
Et le deuxième, l'amour pour le patrie, ça fait partie de votre foi aussi. Alors, moi, je disais à tout le monde, on ne fait pas tout ça pour avoir votre plaisir, ni l'attention de la média et des autres. On est là, parce que ça, c'est notre devoir et le rôle. Et alhamdoulilah, par après, les membres étaient motivés, qui venaient d'Anvers, dans tous les coins de la Belgique. Il y a des Ansar, Khuddam, nous missionnaires, les Ansar, qui ont tous participé, et ça n'a pas arrêté là-bas. Vous avez pas après, c'était les régions de Dinant et Namur, c'était touché aussi. Alors, alhamdoulilah, au terme de 2 ou 3 semaines, Jamaat et l'Humanity First ensemble, avec une bonne collaboration, pu servir cette région-là. Et on espère que les choses vont calmer là-bas. On n'attend pas encore un désastre comme ça, une pareille. Mais quand même, il faut se préparer, mieux équipé. S'il faut, dans le futur, rendre ce service-là, on serait mieux préparé et équipé pour ce service-là. Ouais. Jazakallah, merci beaucoup, M. Saheb. Et effectivement, comme vous venez de le mentionner, c'était quelque chose de très douloureux pour les personnes qui ont été affectées par ces inondations, par ces catastrophes. En parlant des Khuddam al-Ahmadiyya, M. Zain Saheb, je vais m'adresser à vous concernant l'organisation auxiliaire de la communauté Ahmadiyya, qui est le Khuddam al-Ahmadiyya, qui est une association auxiliaire qui sert, dont le but est de prêter main forte à la communauté dans tous les services qu'elle rend. Et ainsi, les bénévoles principaux de l'organisation de l'ONG Humanity First sont aussi ces jeunes-là qui présentent leurs services. Donc à vous, je voudrais demander quels sont ces services que vous avez pu rendre et comment cela a été possible. Merci pour la parole. Donc, comme Amir Saheb l'a mentionné, quand nous avons vu à la TV les catastrophes, ça nous a beaucoup touchés parce que c'est des catastrophes qui se passaient dans les rues, dans les villes où nous avons l'habitude de s'y rendre. Et voir ces gens-là en détresse, ça a affecté tous nos jeunes. Donc, dans un premier temps, nous se sommes tous rassemblés et nous avons décidé d'aller voir sur place et d'aller constater comment on pouvait subvenir en aide à tous ces gens-là. Donc, nous avons, avec l'accord d'Amir Saheb et de Sadr Khuddam al-Ahmadiyya, nous avons décidé d'aller sur place et de voir quel était l'état des lieux. Donc, lorsque nous sommes allés, nous avons commencé avec la ville de Storbert. Nous avons vu que des personnes privées se sont rassemblées afin d'organiser des collectes de dons, des collectes de vêtements, de nourriture, de produits d'hygiène. Et tout ceci s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons eu ces informations sur place, mais également via les réseaux sociaux. Donc, nous avons pris contact avec ces personnes et nous avons commencé dès le premier jour à les aider, principalement dans les problèmes logistiques. Donc, il y avait des collectes de dons, mais il fallait aussi les apporter aux personnes sinistrées qui, eux, n'avaient plus aucun moyen de s'y rendre. Donc, c'est ainsi que nous avons débuté notre aide. Et ensuite, une fois que les collectes de dons, les triages et l'approvisionnement étaient bien organisés, nous sommes allés directement sur place, dans les villes touchées, dans la vallée. Et nous avons également constaté que beaucoup d'habitations étaient compromises, étaient en danger, l'infrastructure était détruite. Donc, à ce moment-là, nous avons décidé, nous étions, comme Amir Saheb l'a mentionné, 50 à 60 personnes. Nous sommes départagés en plusieurs groupes et nous avons envoyé ces groupes dans différentes zones de la ville afin de voir les gens et leur proposer notre aide. Effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de gens, parce que ce sont des zones où la plupart d'entre eux sont des personnes âgées ou qui n'ont pas beaucoup de moyens de mobilité. Donc, effectivement, comme vous venez de le mentionner, il y avait des groupes qui se sont propagés. Et il y a aussi, pour venir à ces aides,
à ces personnes, pour venir en aide à ces personnes. Donc, quel était le travail principal en fait? De quoi avaient-ils besoin et comment les Khuddam leur sont venus en aide? Dans un premier temps, avec Sedasab, nous avons préparé de la nourriture. Donc, nous sommes allés sur place avec des denrées alimentaires. Donc, quand on s'est dispatché en différents groupes, on est allé voir les personnes et l'aide qu'ils avaient besoin principalement, c'était de se nourrir. Ensuite, vu que les inondations avaient fait des dégâts dans leur maison, il fallait vider ces maisons des meubles qui étaient endommagés, donc vider complètement toutes les maisons. Donc nous demandions à ces personnes-là de les aider. Donc on vidait les meubles, on sortait les débris qui venaient du fleuve avec la boue, etc. Et principalement, on essayait d'avoir une communication avec eux et de savoir quels sont leurs besoins. Parce que chaque maison a ses besoins spécifiques. Comme vous avez mentionné, dans une maison, il n'y a que des personnes âgées. Dans d'autres maisons, il y a aussi des bébés. Donc, en fonction de ce qu'ils avaient besoin, on rassemblait toutes ces demandes et on essayait de leur fournir tout ce matériel. Et tout ceci était fait en collaboration avec le centre de crise local qui était installé. Ils étaient constitués de personnes de CPAS. Donc, nous travaillons main dans la main avec eux afin d'aider la population. Effectivement, c'était un grand travail et qui a duré même plus de 3 semaines d'affilée, car comme Amissab aussi l'a mentionné, après les inondations dans la région liégeoise, après quelques semaines et quelques jours, il y a aussi eu ces inondations à Namur et à Dinan. Amissab, durant ces services de bénévolat que la Jamaat a pu rendre, il y a eu des réactions des gens qui se sont exprimés par rapport aux œuvres qu'on leur rendait, aux services qu'on leur rendait. Est-ce qu'il y a une anecdote spécifique que vous aimeriez partager avec nous? Je sais que, vous savez, comme on était en train d'enlever les débris et tout ce qui était vraiment détruit dans une école, je ne sais pas, primaire et tout ça, et nous, Khuddam, ils essayent d'aller dans plusieurs maisons pour nettoyer, mais il y a une dame en face qui résistait, qui n'acceptait pas. Mais après une certaine période, quand elle a vu que ces jeunes sont en train de travailler partout, elle a à la fin accepté. Et puis une fois les jeunes commencent à vider parce que son cave était rempli d'eau. Alors les jeunes d'autres ont vidé et puis Naba Mirza m'appelle qu'elle est devenue un peu émotionnelle, elle préfère dire quelque chose, venez ici. Alors je suis rendu sur place et je lui ai demandé pourquoi vous êtes émotionnel. Elle me dit ça m'a fort touché, est-ce que je peux donner un peu de sous à ces gens-là? Moi j'ai dit non, ils ne travaillent pas par les sous. Ils viennent d'Anvers, ils sont des étudiants et des gens qui travaillent, qui sont bien dans leur vie. Alors elle me dit pourquoi ils viennent nous aider, parce qu'il y a plein des autres compatriotes qui sont en vacances, qui sont là, mais il n'y a personne qui vient nous aider. Moi j'ai dit écoutez nous, comme je viens de dire, ça fait partie de notre foi. D'aider l'humanité, même dans les temps normaux, et bien sûr dans la souffrance, dans les calamités et dans les telles conditions. Et elle me dit, moi, pourquoi je suis tellement émotionnel? Parce qu'à travers les médias, j'étais vraiment contre les musulmans et les étrangers. Hein? Et c'était un niveau que j'ai détesté, les musulmans et tout ça. Et dans 30 secondes, ma vie est changée, mes pensées sont changées. Et c'est ça que je vois qu'ici, vous êtes là, vous avez quitté vos conforts, hein, vos loisirs, et les jeunes de 16, 17, 18 ans qui peuvent aller profiter dans les vacances et congés, qui sont tous ici. Et je vois vous aussi, tout le monde, des gens qui ne sont pas des chômeurs, qui travaillent dans leur vie normale, qui sont en train de salir leurs bâtiments pour nous. Alors, elle pleurait, mais j'ai essayé de la soulager, mais pour disant que, écoutez, on ne fait rien d'extraordinaire et ce n'est pas pour vous, pas avoir des remarques. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est le plaisir de Dieu. Et elle m'a dit que oui, je vais partager tout ça avec toutes mes connaissances, que ce qu'on est en train d'apprendre à travers les médias, ce n'est pas correct, c'est fou. Alors c'est malheur que j'avais la haine contre les musulmans pendant autant de temps,
Hein, et il n'y a personne qui m'a transmis la réalité. Et voilà. Mais à part ça, vraiment, je vous dis, partout où on travaillait, les gens n'arrivaient pas à nous remercier. Et ils étaient très contents de voir les jeunes, les Khuddam et Humanity First, tout ça, qui étaient à la service avec la nourriture, comme il y a de l'eau, des produits de nettoyage. Et plus important, des nettoyages, parce que tout ça, vous pouvez acheter avec l'argent. Mais pour nettoyage, vous avez besoin de la force humaine. Alors là, Jamaat Alhamdulillah a pu donner la force humaine pendant toute cette période-là. Vous venez de le mentionner. Même moi, nous étions tous présents sur ce terrain-là. Physiquement, même sur place, nous avons reçu beaucoup de réactions des gens. Et surtout les gens, parce que nous représentions un organisme, une association qui a pour but justement principal comme vous le mentionnez, c'est un des buts principaux, c'était de servir la cause humanitaire. Et les gens ont beaucoup apprécié et ils ont encouragé surtout nos jeunes. Ces jeunes-là qui, d'entre eux, des fois ne sont pas aussi conscients du fait que le service qu'on est en train de rendre à l'humanité. Et donc c'est un boost, c'est un encouragement pour ces jeunes-là aussi, surtout qui sont moins conscients du fait des catastrophes, parce qu'on est ici en Europe et on croit que nous sommes tranquillement installés ici, à l'abri de toutes ces catastrophes. Mais il y a un supérieur, un esprit, un Dieu sur tout le monde entier qui surveille et qui peut montrer son existence via ses moyens. Et donc j'aimerais aussi prendre cette occasion pour envoyer un message à ces jeunes-là qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents dans ces services, dans toutes ces œuvres que nous avons eu la possibilité de témoigner, de regarder de nos propres yeux comment l'humanité ou les êtres humains sur place souffraient. Mais ce n'est pas que la situation de la Belgique, mais dans le monde entier. Il y a des situations pareilles. Donc, un message que je voudrais faire passer aux jeunes téléspectateurs, qu'il faut prendre nos responsabilités en tant que membres de la communauté Ahmadiyya aussi, en tant que membres de l'ONG, pour servir l'humanité, car notre but, c'est le service de l'humanité et de rapprocher ces êtres humains de leur créateur. Et Amir Saeb, vous avez aussi mentionné le média. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser maintenant à M. Zen, qu'aujourd'hui, dans le monde, le média a un grand pouvoir, a une puissance extrême que pour passer un message ou même une image, il suffit de le propager sur le média et surtout les réseaux sociaux sont un grand moyen pour faire passer de messages pareils. Nous avons mentionné quelques anecdotes physiques que nous avons eu l'occasion de témoigner sur place. Monsieur Zen, est-ce que vous avez, parce que je suis sûr que sur les réseaux aussi, nous avons beaucoup de réactions des gens à qui nous sommes venus en aide. Pouvez-vous lire quelques réactions que nous avons via les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez mentionné, nous avons une certaine visibilité. Nous avions une veste avec l'amour pour tous et pour personne que nous portions tous. Et c'est ainsi que ces personnes-là ont réussi à nous reconnaître. Donc je vais vous lire certains messages. Le premier mentionne « Merci aux personnes pour ce repas délicieux. Avec leur association musulmane Ahmadiyya, ils viennent de Liège et sont bénévoles et polyvalents, partout sur le terrain, sans fléchir et avec leur bonne humeur. Ça fait chaud au cœur, une belle rencontre. Shukran. » Ensuite, il y a un autre message où ils disent « Je voudrais remercier une association musulmane Ahmadiyya venue en aide toute la journée pour transporter des caisses, aider des personnes à Delin et nous aimerions les remercier. » Ensuite, il y avait un autre message qui disait « 5 à 6 jeunes de l'association musulmane Ahmadiyya qui arrivent et disent « Bonjour, on peut t'aider ?» Et paf, tout est fait en 2 heures au lieu de 2 ou 3 jours. Si dorénavant vous avez un problème avec les étrangers ou autres, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « Retirer de mes amis ». Et je voudrais finir avec un dernier message qui dit « Merci aux 4 personnes de l'association musulmane Ahmadiyya venues d'Ostende, de Zeebrugge, de Bruges, qui nous ont apporté leur aide pour déblayer notre maison. Nous ne vous remercierons jamais assez
et nous vous serons toujours reconnaissants. Ils avaient pour motto « Amour pour tous et pour personne ». Donc voilà quelques témoignages émouvants aussi et encourageants surtout pour les jeunes. Et en même temps, car ce sont des catastrophes naturelles, c'est bien sûr c'est quelque chose de triste, de désolant qui arrive. Des gens ont souvent perdu soit des maisons ou des biens qu'ils ont mis de certaines années à acquérir. Et tout d'un coup, tout part. Donc il y a un aspect physique, mais il y a aussi un aspect moral. Donc via cet aspect moral, vous, les jeunes, surtout de la région de Liège, on a eu l'occasion aussi de supporter moralement certains gens qui étaient sinistrés et avaient été logés pour un certain temps dans des centres d'abri. Comment cela est survenu et quelle était l'association ou les collaborations qui ont été mises en œuvre pour pouvoir venir en aide moralement à ces personnes-là? Donc, en fait, comme ça faisait plusieurs jours qu'on était sur place, on aidait la population avec les associations locales. Ils ont vu qu'on était nombreux et on était très responsables. Donc, ils nous ont accordé la responsabilité de surveiller des centres, principalement un internat qui se situe au Labour, où ils étaient en train de loger des personnes sinistrées qui n'avaient plus accès à leur maison. Donc le but c'était de faire des gardes de nuit de 9h du soir jusqu'à 9h du matin et nous avons, alhamdoulilah, eu l'occasion de faire ces gardes de nuit pendant 2 semaines d'affilée. Donc c'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte que c'est vrai qu'il y a un côté aider les gens au niveau des denrées alimentaires, du matériel, mais ensuite il y a l'aspect psychologique que des fois on peut négliger et qu'on ne se rend pas compte. Donc en faisant ces gardes de nuit, nous avons eu l'occasion de voir que c'était des personnes, elles avaient tout perdu. Du coup, elles étaient là assises toute la journée et en train de cogiter, de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Exactement. Et elles tombaient en dépression, donc nous avons décidé d'organiser des événements afin de les occuper. Donc on a organisé par exemple des activités pour les enfants. Nous sommes allés acheter des jeux de société afin de les occuper. Nous avons également organisé un barbecue. Vous étiez présents pour remonter le moral, etc. Et nous avons principalement eu l'occasion de s'asseoir avec eux et de discuter de ce qu'ils avaient sur le cœur, de partager avec eux tout ceci et de voir comment est-ce qu'on pourrait les soutenir. Donc c'était très important. On a eu l'occasion de leur prêter nos oreilles pour écouter leur chagrin, etc. Amilsa, pour finir, si vous voudriez ajouter quelque chose par rapport au support moral, parce qu'un être humain, il a des émotions aussi. Donc moralement, qu'est-ce que cela apporte lorsqu'on supporte moralement un être humain? C'est vraiment important parce qu'après tous ces services physiques, les dégâts physiques peut-être seront réparés, mais les dégâts psychologiques resteront, je ne sais pas, longtemps. Alors c'est vrai, être humain, une fois il a partagé ses chagrins et ses souffrances, il est beaucoup plus soulagé. Alors je pense que ça c'est un rôle en tant que société, tout le monde, de rendre ce service à la disponibilité de toute cette région-là. Nous, en tant que Jamaat aussi, doit de temps en temps organiser des programmes là-bas, dans cette zone-là, pour encore écouter ces gens-là et leur rendre autant de confort que possible pour nous. Et pour le reste, j'espère que qu'on prie, que Dieu les aide, que l'État, c'est un énorme dégât, trouve une solution au long terme. Dans les planifications et tout ça. Jazakumullah Jazen Saheb pour vos commentaires, pour vos présentations. Chers téléspectateurs, avec ceci, nous allons terminer notre programme. Et pour terminer notre programme, il y aura un petit documentaire et un petit clip vidéo que nous allons vous présenter. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous rappeler que ce Téléthon avait pour but de récolter un certain nombre de dons aussi pour supporter justement les services que l'ONG va rendre par après
pour les causes humanitaires. Donc j'espère que, chers téléspectateurs, vous serez en grand nombre pour faire ces dons et que Dieu nous aide tous, Dieu garde sains et sauf toute l'humanité entière. Qu'Allah vous protège, vous et nous aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie que vous êtes avec nous en direct à travers ce téléthon de Humanity First. Vous savez très bien que Humanity First c'est une organisation humanitaire qui œuvre beaucoup pour soulager les difficultés et aussi la souffrance humaine. Humanity First, comme vous le savez, nous avons dernièrement eu une inondation en Belgique en juillet qui a ravagé, c'est très triste, dans deux grandes provinces en Belgique, que ce soit Namur ou Liège. Alors l'équipe de Humanity First, nous sommes partis sur place, nous avons frappé à la porte à porte pour demander si vous avez besoin effectivement de notre aide. Et bien sûr, les lendemains après cette inondation, vous imaginez vous-même le dégât que ça a fait. Alors, nous avons aidé les gens pour enlever des meubles, des machines à laver et d'autres équipements chez eux. Et nous avons jeté tout ça. C'est très triste, mais ils avaient besoin effectivement d'aide, de pouvoir les aider à nettoyer la maison, que ce soit des caves ou des garages ou bien leur propre maison. Humanity First, avec notre équipe, pas seulement un jour, mais plusieurs jours, du matin jusqu'au soir, nous sommes restés sur place et nous avons nettoyé, déblayé, nous les avons aidés. Non seulement que nous les avons aidés pour nettoyer, mais en même temps, nous avons aussi préparé à manger. Des repas chauds ont été donnés à ces gens-là. Alors, Humanity First a préparé de quoi à manger et on leur a donné à manger pendant le déjeuner. Alors, Humanity First, le lendemain, on est arrivé. Il y a des gens qui nous ont dit que il y a des gens qui nous connaissent, mais il y a personne qui sont venus à notre secours comme vous êtes venus. Vous êtes venus nettoyer nos maisons. Vous êtes venus vers nous. Nous ne vous connaissons pas. Vous ne connaissez pas. Mais malgré ça, vous êtes venus chez nous. Un grand merci. Et il y a une dame, en pleurant, elle nous a dit, vous savez, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire si vous n'étiez pas venus. Comment on allait manger? Comment on allait nettoyer notre maison? Elle était en larmes. Alors, Humanity First, le travail que nous continuons pas le faire, c'est que de soulager la souffrance des gens. Et des gens, ils sont venus, et il y a des autres qui nous ont dit, vous savez quoi? Moi, personnellement, une dame qui nous a dit, moi, personnellement, j'avais vraiment une haine pour l'islam. Mais dans quelques secondes seulement, vous avez changé complètement ma vision, ma pensée sur l'islam. À travers Humanity First, vous avez changé complètement ma pensée sur l'islam. Je vous dis un grand bravo. Merci pour ce que vous faites pour l'humanité. J'ai appris que vous ne faites pas ça que seulement en Belgique, mais vous le faites de partout dans le monde entier. En tous les cas, un grand merci de la part de toute la population qui ont eu vraiment à être soulagés à travers Humanity First. Un supermarché, il a amené des fromages, des fruits, des gâteaux, du lait. Et on dit, s'il vous plaît, remettez ça à ces gens-là. Parce que vous allez régulièrement là-bas et nous, on n'a pas la possibilité. Il y a des mamans qui ont préparé des gâteaux pour remettre aux enfants. Hein, des gâteaux faits maison. S'il vous plaît, avec des décorations, des petits toasts, tout ça, remettez à ces enfants-là. Peut-être ils n'ont pas la possibilité de manger des gâteaux en ce moment, le fait que leur maison était inondée. S'il vous plaît, soyez généreux, contribuez pour vous aussi. Les gens, ils ont besoin de votre contribution. 1 euro fait la différence. Mais j'espère que vous n'allez pas donner 1 euro. Vous allez donner beaucoup plus qu'un euro. Parce que Allah vous a donné. Dieu vous a donné aussi beaucoup. Vous pouvez montrer de la générosité. 10 euros, 5 euros. Pourquoi pas plus? Envoyez. Parce que sur votre écran, vous avez les comptes bancaires de Humanity First. Contribuez généreusement. C'est notre devoir à travers Humanity First d'aller les amener. Et parce que nous leur demandons, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons contribuer? Qu'est-ce que nous pouvons amener pour vous? Alors, à travers votre don, qu'il soit en argent, nous allons remettre tout ça à ces gens-là. Alors, prenez votre portable, prenez votre ordinateur, ou bien, peu importe, commencez
dès maintenant, envoyez votre contribution à Humanity First. Je vous dis un grand merci pour votre générosité, que Dieu seulement qui peut vous récompenser. Nous, on est là pour vous montrer les chemins à travers Humanity First. Et nous disons qu'Allah accepte nos efforts. Merci beaucoup pour votre générosité et merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.